اور کیسا لڑکا ہے، کیسا مرد ہے وہ جو جہیز مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ فخر دکھانے والے کو، شیخی بگارنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے اندر صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں باولیہ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رکما کھوبرے، اور رک کرتے خاص خبروں کی اور۔ خبر ہے ودیشا کے سرونج سے، جہاں 10 جنوری شکروار کو آل انڈیا جمعیت القریش مدھیہ پردیش سرونج کے ادھیک ظہیر قریشی کے نیترتو میں اصلاح معاشرہ کاریکرم کا آیوجن کیا گیا۔ کاریکرم کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوئی۔ مکھ اتیتھی مولوی زاہد اور انیہ علماؤں کی موجودگی میں اس کاریکرم کا ادیش سماج میں بڑھتی برائیوں کو گمبھیرتا سے لینا اور انہیں سماپت کرنا تھا۔ اس کاریکرم میں شرکت کرنے والے نامچین علماؤں نے اپنے تقریروں کے ذریعے اسلام میں پیغام کو وستار سے بتایا۔ مکھ اتیتھی مولوی زاہد، مفتی عثمان نعیم اطہر، مولانا شکیل صاحب سہت انیہ علماؤں نے پیغمبر محمد صاحب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے نمازوں کی پابندی کرنے، شادی وواہ میں فضول خرچی اور فضول رسموں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ ساتھ ہی دہیج جیسی کورتیوں کو سماپت کرنے کی اپیل کی۔ مولوی زاہد نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے، نیتکتا اور پریم کو بڑھاوا دینے پر زور دیا۔ انہوں نے یواؤں کی بڑھتی جوا، سٹا اور شراب کی لت پر چنتا ویکت کی، انہیں سچائی کے راستے پر چلنے کی صلاح دی۔ انت میں جمعیت القریش مدھیہ پردیش سرونج کے ادھیک ظہیر قریشی کے کاریکرم نے موجود لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ سرونج سے برادران قریش کا یہ قدم سماج میں محبت اور بھائی چارے کو مضبوط کرے گا اور اسلام میں خوبصورت پیغام کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سرونج سے کیمرہ مین مینک سونی کے ساتھ نظام خان کی رپورٹ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کہ زیادہ تر ہماری شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اس عنوان سے بھی ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برکتی نکاح وہ ہے جس میں پریشانی کم ہو، خرچ کم ہو۔ کہ انسان کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں، چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور دیگر کانیں ہوتی ہیں، ان میں ہیرا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، لیکن جب تک وہ کانوں کے اندر ہے بے قیمت ہے، بے قیمت ہے۔ لیکن جب اس کو اٹھا کر، دھو کر، صاف کر کے مارکیٹوں میں لایا جاتا ہے اور اس کے زیورات اور اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہ با قیمت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اور آپ جب تک ہماری زندگی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہوگی اور آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع نہیں ہوگی تو ہم بے قیمت ہیں۔ ہر طرف شادی کا جب موقع آتا ہے تو 80 اور 95% لوگ شادی کے وقت میں نروس ہو جاتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں اور محنت اور لگن کی وجہ سے ان کی فکریں بڑھ جاتی ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ ہم کس حال میں۔ اتنی فکریں بڑھ جاتی ہیں کہ ان سے ایسا بوجھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کو اپنے اندر جنم دے رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح قرض لے رہے ہوتے ہیں، سود پر پیسہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور لون پاس کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے کہ ہم کیسے شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹی کی اور اپنے بیٹے کی۔ اور اس کے اندر صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے دولہا کو یہ نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے بیٹی کو یہ نہیں پہنایا تو سسرال والے کیا کہیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی پر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اتنی ہی بدنامی ہوگی۔ نام کبھی نہیں ہو سکتا شادی پر خرچ کرنے والے کا، شادی پر جتنا زیادہ خرچ ہوگا بدنامی ہوگی۔ کہنے لگے یو پی کی علاقے کے اندر ایک شادی کی، ایک بنیے نے، بہت مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اس نے ہر طرح کے وسائل اختیار کیے لوگوں کی خدمت کے لیے اور ہر طرح کے کھانے پکوائے، سب کچھ کیا،
حتیٰ کہ ایک ایک اشرفی جو ہے ڈبے میں بند کر کے، ڈبے میں پیک کر کے لوگوں کو پیش کی، اور پھر اس کے دماغ نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ جب میں نے اتنا پیسہ اپنی شادی، اپنی بچی کی شادی پر لگایا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ لوگ میری تعریف بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو وہ بنیا جو ہے ذرا آگے چل کے چھپ کر ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا، تو لوگ جب واپس جانے لگے، گاڑیوں پر بیل گاڑیاں چلا کرتے تھے، گھوڑا گاڑی کی، تو وہ جانے لگے، جاتے جاتے ایک کی آواز آئی، کہنے لگے بڑا کنجوس ہے بنیا، یہ آدمی بڑا کنجوس ہے، کیا چلا جاتا اس کے مال میں کیا کمی آ جاتی کہ اگر یہ دو اشرفیاں رکھ دیتا۔ کتنی اشرفیاں رکھ دیتا؟ دو اشرفیاں رکھ دیتا۔ تو وہ بنیا جو ہے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہوگا جس پر کچھ خرچ نہ ہو۔ ہم اور آپ صرف اس چکر میں پڑے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے سروں کو نظر بس سے بچائے، آمین، اور ایسے لوگوں کے فتنوں سے بچائے، ایسے جو شریر لوگ ہیں ان کے شرارتوں سے اللہ پاک ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، صوبے کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے شہر سرون کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کا ماحول بہت پرامن ماحول ہے، پروقار ماحول ہے، امن والا ماحول ہے، بھائی چارے والا ماحول ہے، اور آپس میں مساوات والا ماحول ہے۔ اس ماحول کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ جہیز کا مطالبہ حرام ہے، لڑکے کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور کیسا لڑکا ہے، کیسا مرد ہے وہ جو جہیز مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، یہ تو سراسر غلط ہے، ناجائز۔ مہمان باہر سے آنے والے ان کا تو انتظام کیا جائے گا اور کرنا چاہیے، یہ ان کے اصولوں میں ہے جو بات لے کر چل رہے ہیں۔ ہاں، یہاں اگر ہمارے دوست و احباب وغیرہ ہیں، ان کی اگر دعوت نہ کریں، اگر ان کو نہ بلائیں تو ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو، جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو، جہیز مت لو۔ نکاح میں بیٹی عروس تیری جہیز کیا ہے، جہیز کیا ہے، نکاح میں بیٹی عروس تیری جہیز کیا ہے، جہیز کیا ہے۔ نبی کی سنت یہ کہہ رہی ہے جہیز مت لو، جہیز مت لو، سسک رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو، جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو، جہیز مت لو۔ علماء حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہ چیز نے دعوت دی اور ہمارے ساتھی انہوں نے دعوت دی اور وہ تشریف لائے، اور باقی تمام عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے پروگرام کو کامیاب کیا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، آپ بنے رہیے باولیہ نیوز کے ساتھ۔ نمسکار۔